اب یہ حدیث سن لیں بڑی توجہ سے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کیا میرے دوست سے دوستی رکھی؟ یہ پوچھا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے دوست سے دوستی رکھی، میرے دشمن سے دشمنی رکھی؟ یہ سوال ہوگا۔ اور میں اللہ کے دشمن سے کروں دوستی اور اللہ کے دوست سے کروں دشمنی تو کیا حال ہوگا میرا؟ تو جو آج اولیاء اللہ کے دشمن ہیں کیا کر رہے ہیں؟ اعلی حضرت اسی لیے تو فرماتے ہیں یہ عقل والے، عقل ہوتی تو ایسا نہ کرتے، اور جن کی شان اللہ بڑھا رہا ہے یہ گھٹانے میں لگے ہوئے تو یہ اللہ کے دشمن ہوئے۔ فرماتے ہیں عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 2 جگہ چیلنج کیا۔ کہاں؟ 2 جگہ چیلنج کیا ہے، اس میں سے ایک جو میرے دوست سے دشمنی رکھتا ہے اس کو کہو مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے اس کو کہو مجھ سے لڑنے کو تیار۔ تو اللہ سے کوئی لڑ سکتا ہے؟ طاقت ہے؟ بے وقوفی ہوگا نا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اللہ جس کی شان بڑھائے یہ گھٹائیں، تو یہ اللہ سے لڑ رہے، تو جو اللہ سے لڑنے والا ہے اس سے دوستی رکھی جائے اونچی؟ ہمیں کہا گیا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے آواز اس لیے دیکھ لیا کرے کہ کس سے دوستی کر رہا ہوں۔ یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں آپ کو جیسا کہ بتایا گیا۔ دین کا کیا مطلب کہ اس کے عقیدے کیا ہیں، وہ کس مزاج کا ہے، اس پر آپ ہیں صحیح العقیدہ وہ ہے بد عقیدہ، اور آپ کہیں وہ دوست ہے تو آپ نے اپنی پہچان کیا کرائی؟ حدیث شریف میں ہے مومن کے سوا کسی کو دوست نہ بناؤ، مومن کے سوا اونچی دوست نہ بناؤ، اور تمہارا کھانا بھی متقی کھائے۔ اب یہاں اصل معنی کیا ہے؟ کیا مطلب بازار میں جاتے پھرتے کسی اور جگہ اکٹھے کوئی ہو گیا دوسرے بھی نہیں، تمہارے گھر میں مہمان بھی وہ آئے جو صحیح عقیدے والا ہے، جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کو گھر میں داخل ابھی بھی نہیں سمجھے۔ بیٹی کا رشتہ کس کو دے رہے ہو؟ بہن کا رشتہ کس کو دے رہے ہو؟ کون رشتہ دار بنا رہے ہو؟ جو عقیدے کے صحیح نہیں ہیں ان کو رشتہ دار بھی بنانا نہیں۔ گھر میں آنا جانا جس کا شروع ہو جائے، پھر عقیدہ درست نہیں ہے پورے گھر کو بگاڑے گا یا نہیں بگاڑے گا؟ حضرت مالک بن دینار بڑے بزرگ ہوئے ہیں، فرماتے ہیں متقیوں کی صحبت میں رہو۔ متقی کا مطلب اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی صحبت میں رہو، اگرچہ اس میں پتھر ہی ڈھونڈنے پڑے۔ کیا مطلب؟ تمہیں ایسے رستے سے گزرنا پڑے جو پتھریلا ہو، یا تمہیں بہت زیادہ تکلیف کے بعد وہ ملیں تو دوستی اسی سے کرنی ہے، دوسرے سے۔ فاسقوں کی صحبت سے بچو، بھلے ان کے پاس تمہیں لذیذ کھانے ملے۔ یعنی ایک تمہیں رستہ بڑا آسان بڑا ستھرا لگ رہا ہے، دوسرے میں تکلیف ہے، مگر سچا آدمی تکلیف والے راستے میں ہے اور برا آدمی آسان والے راستے میں ہے، تو وہ آسانی چھوڑ دو، تکلیف اٹھاؤ، لیکن جاؤ سچے کے پاس، اچھے کے پاس، برے کے پاس جانا نہیں۔
بزرگوں نے فرمایا شیطان سے مراد یہاں جو کہا گیا نا، شیطان سے مراد برا ساتھی ہے، اور اسے اس لیے شیطان کہا گیا کہ وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسرے کو بھی گمراہ کرنے والا۔ تو ہمیں اچھا دوست بنانا ہے، اور جو اللہ کی طلب میں ہو، جس کو ہر وقت نبی یاد آتے ہوں، جو ان کے تصور میں رہنا اپنے آپ کو سب سے زیادہ اچھا اس کو لگتا ہو، اچھا سمجھتا ہو، تو وہ ہے اصل۔ تو جو اللہ کی طلب میں نہیں، وہ تو شیطان بلکہ حیوان، کیونکہ جانور جائے گا نا کسی جگہ، وہ وہاں پر گندگی ڈھونڈے گا۔ کیا ڈھونڈے گا؟ اس کو چونکہ اسی سے غرض ہے۔ تو جو پھول باغ میں دونوں جا رہے ہیں، برا بھی جا رہا ہے اچھا بھی جا رہا ہے، دونوں کی حالت ایک ہے، نیت ایک ہے۔ تو فرق سمجھنا ہے۔ ہم سب کو اچھا ساتھی، بیوی بھی ہو تو اچھی، رشتہ دار ہوں تو اچھے، دوست یار ہوں تو اونچی۔ میرے دوستو یاد رکھیں، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ مسلمان ہجرت کر کے گئے تو نیک اور بد، اس وقت مدینہ منورہ میں یہودی بھی رہتے تھے، دوسرے بھی رہتے تھے۔ اہل اسلام مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو کہا ہم نے 2 دنوں میں تمہارے نیک اور بد پہچان لیے۔ مکہ والوں نے کہا تمہارے اچھے کون ہیں، برے کون ہیں، ہم نے 2 دنوں میں پہچان لی۔ مدینے والوں نے پوچھا وہ کیسے؟ تو مہاجرین جو مکہ سے آئے تھے انہوں نے کہا وہ اس طرح کہ ہمارے نیک جو تھے وہ نیکوں کے ساتھی ہو گئے، اور جو ہمارے ساتھ ایسے آ گئے تھے جو اچھے نہیں ہیں وہ بروں کے ساتھی ہو گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں نا مقناطیس اسی چیز کو کھینچتا ہے جو اس سے کوئی تعلق رکھے۔ تو ہمیں اگر کوئی بری چیز کھینچ رہی ہے تو میں پہچان لوں کہ میرے اندر کہیں خرابی ہے، اور مجھے نیکی کی طرف شوق ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اچھائی ہے۔ تو دل کھٹک جاتا ہے، بتا دیتا ہے۔ کسی کی کیفیت ایسے مت پوچھ کہ کیا حال ہے تمہارا، کون ہو، بلکہ اس کے ساتھی کو دیکھ، اس لیے کہ ہر شخص اپنے دوست کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے۔ سوچیں، غور کریں۔ میں نے آپ کو کہا نا، مولانا روم نے تو پہلے ہی فرما دیا کہ ساتھی کی وجہ سے عادتوں پر، لہجے پر، مثلا آپ کا دوست جو جملہ زیادہ بولتا ہوگا وہ آپ کے منہ پہ آ جاتا ہوگا، عادت پڑ جاتی، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ اچھی عادت آ رہی ہے یا اونچی۔ یہ میں نے مثال دی ہے۔ اب آپ کو ایک پیغام بھی دینا ہے، بچوں کے دوستوں پر بھی نظر رکھو، بچوں کے دوستوں پر بھی پہچانو، اچھے گھرانے کے ہیں، طور طریقے اچھے ہیں، عقیدے کے صحیح ہیں، ورنہ ان سے دوستی بڑھنے نہ دو۔ کیوں؟ وہ ہو جاتا ہے جی دوست ہیں، پھر وہ ان کے ہاں آنا جانا، پھر رعایت، کیونکہ آپ کسی کے ساتھ دوستی میں پھر لحاظ شروع کر دیتے ہیں، اور حق بات کہنے میں جہاں لحاظ آتا ہے وہاں دوستی نقصان شروع ہو جاتا ہے، وہ دوستی فائدہ مند رہتی نہیں۔ اپنے ارد گرد بھی دیکھنا ہے، گھروں میں کون آتے ہیں، اگر آپ کے بہن بھائی کا کوئی دوست اچھا نہیں ہے اس کو بھی پیار سے بتانا ہے کہ اس سے دوستی اچھی نہیں ہے۔ اگر لاپرواہی کریں گے تو بتائیے گھر بگڑے گا یا نہیں بگڑے گا؟ تو سوچنا ہے۔ تو شیطان کا کام کیا ہے؟ آدمی کو بے یار و مددگار بنانا۔ تو اب وہ جو اللہ والوں کا دامن نہیں پکڑ رہے، اس کے لیے کہاوت ہے من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی راہ دکھانے والا استاد نہیں ہے اس کا استاد کون بن جاتا ہے؟ شیطان۔ تو جنہوں نے کوئی سچا پیر نہیں پکڑا پھر کس نے پکڑا ہوا ہے ان کو؟ اور میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا مشاہدہ یعنی میرے دیکھنے میں یہ آیا ہے، آج ایمان اسی کا بچا ہوا ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے۔ یہ میں نے چیز نوٹ کی ہے پوری دنیا میں، جس کا اللہ والے سے تعلق نہیں ہے اس کا ایمان بچا ہوا نہیں۔
مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی پھر وہ بات آپ کو سناؤں اور اس سے اگلی آیت پڑھوں. فرماتے ہیں میلہ لگتا ہے نا، میلہ، تو میلے میں سب لوگ جاتے ہیں، عورت مرد جوان بوڑھے بچے سب. چور بھی چلے جاتے ہیں، جیب کترے بھی، پک پاکٹ کہتے ہیں انگلش میں، وہ بھی چلے جاتے ہیں. وہ جاتے ہیں کہ کوئی شکار مل جائے. بچہ ایک جا رہا تھا، کم سن تھا، چھوٹی عمر کا. باپ نے 10 روپے دے دیے. بچہ جا رہا ہے، چلو کچھ کھانے پینے کو، جھولا جھولنے کو جی چاہے گا کر لیں. بچہ آیا، چور نے، جیب کاٹنے والے نے دیکھ لیا اس کی جیب میں نوٹ ہے اور بچہ ناسمجھ ہے اور اکیلا ہے. اس نے موقع پایا اور بچے کی جیب سے نوٹ نکال لیا. بچہ گھوم رہا ہے، اچانک اس کا دل چاہ جھولا جھولوں، کھانا کھاؤں، جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ غائب. اس کے لیے میلے میں کوئی مزہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں. افسوس. مولانا روم فرماتے ہیں اسی میلے میں ایک اور بچہ اسی عمر کا، اسی سائز کا، اس کی جیب میں بھی نوٹ ہے مگر اس نے اپنے بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. اپنے بڑے کا. وہ چور نے، جیب کاٹنے والے نے نظر کی، دیکھا کہ بچہ ناسمجھ ہے مگر جس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے وہ سمجھدار ہے. میں نے اگر اس پر ہاتھ ڈالا تو یہ بڑا مجھے پکڑ سکتا ہے، پھر میری خیر نہیں. تو وہ اس بچے پر ہاتھ نہیں ڈالے گا. یہ کہانی بیان کر کے مولانا فرماتے ہیں دنیا بھی ایک میلہ ہے اور یہاں ایمان کا جیب کترا پھر رہا ہے. سمجھ گئے ہو؟ بستر لوٹا اٹھائے، ہاں، گھوم رہا ہے، کبھی ٹی وی پہ، کبھی کدھر، کبھی ادھر. ان کے طریقے بہت ہیں، پرانے ہیں نا، ہیں سیانے، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بڑے چالیں چلتے ہیں. تو نہ سمجھ ہے، اکیلے چلے گا، تیری جیب میں ایمان کا نوٹ ہے، دل میں کیا ہے؟ ایمان ہے. اور وہ ایمان کا جیب کترا ہے، وہ موقع پائے گا اور تیری جیب سے ایمان کا نوٹ نکال لے گا، دل سے ایمان نکال لے گا. اگر اکیلا پھرے گا تو تو نے اگر ایمان بچانا ہے تو اکیلا نہ پھر، غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ کے پھر. اللہ اکبر یا رسول. خواجہ اجمیر کا، خواجہ نقشبند کا، خواجہ سہروردی کا ہاتھ پکڑ کے چل. تو نہ سمجھ ہے، یہ سمجھدار ہے. ان کا ہاتھ پکڑ کے چلے گا تو پھر تیرے ایمان کو کوئی خطرہ اونچی نہیں. اور ہمیں تو حکم ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پہلے تو کہ عقیدے صحیح رکھو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کا کیا مطلب؟ عمل بھی صحیح رکھو. اب ایمان بھی صحیح، عمل بھی صحیح. اب کیا کرنا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ؟ اونچی ایمان والے ہو کر، تقوی والے ہو کر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ قرآن میں حکم بیان ہوا ہے. کیا مطلب؟ کہ شیطان، بڑا شیطان، وہ بڑے ہیر پھیر جانتا ہے. جب سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے ایمان بھی بچ جائے گا، شیطان سے بھی بچ جاؤ گے. تو اکیلے نہیں پھرنا ہے، کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ کے چلنا ہے. معمولی بات نہیں ہے اگر سمجھیں تو. ہم پر مہربانی ہوئی، ہماری بھلائی ہوئی ہے تو ہمیں غور کرنا چاہیے. میرے دوستوں اور بزرگوں، شیطان آدمی کو بے یار و مددگار، پہلے خواب دکھائے گا، یہ کروں گا، بعد میں موقع آئے گا چھوڑ دے گا. بدر کے موقع پر کافروں کو کتنے اس نے سبز باغ دکھائے، لیکن جب بعد میں چھوڑ کے بھاگ گیا تو ہمیں بتا دیا گیا وہ ہمارا دشمن ہے، ہم نے اس کے چکر میں آنا. اب کیسے بچیں گے؟ کسی اللہ والے سے تعلق ہوگا تو بچیں گے.
کسی اللہ والے سے تعلق ہوگا تو بچیں گے، ورنہ کوئی صورت بچنے کی نہیں۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول نے عرض کی اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل ٹھہرا لیا ہے۔ جب لوگوں کی سرکشی کا مطلب حد سے بڑھنا، بارگاہ حق میں حضور نے عرض کی لوگوں کی سرکشی دیکھی، یا اللہ یہ میری قوم، انہوں نے تو قرآن کو چھوڑ دیا، اس پر ایمان نہیں لاتے، اس سے منہ پھیرتے ہیں، روح گردانی کا مطلب منہ پھیرنا، یہ منہ پھیرتے ہیں۔ یہاں سب سے پہلی بات جو پتہ چلی وہ یہ کہ مومن پر لازم ہے کہ قرآن سے اس کی محبت، اس کا تعلق ٹوٹنے نہ پائے، روز قرآن پڑھے، بھلے ایک آیت کو سمجھے مگر اس میں غور کرے اور اس پر عمل کرے، دن رات تلاوت میں لگا رہے، اگر مومن ہے تو۔ مومن نہیں ہے تو اس کے لیے تو قرآن کا پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ مومنوں کو ہے نا کہ مومن تلاوت کریں۔ جو قرآن مجید کو پڑھ کر اس کی تلاوت نہیں کرتا اور اس میں غور و فکر نہیں کرتا، حدیث سنا رہا ہوں، جو مومن قرآن پڑھ لیا، قرآن پڑھنا آ گیا، اب پڑھتا نہیں ہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو قیامت میں قرآن مجید اس بندے کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا اور کہے گا یا اللہ اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اس کے اور میرے درمیان فیصلہ فرما دے۔ پھر اس دن کیا ہوگا، کبھی سوچا؟ قرآن کا حق ہے کہ اسے روز ختم کریں، ایک دن میں نہیں تو 2 دن میں، 2 دن میں نہیں تو 3 دن میں، 3 دن میں نہیں تو 7 دن میں، 7 منزلیں روز ایک منزل پڑھو۔ ہم ایسا بھی نہیں کرتے، کم از کم 10 آیتیں روز پڑھ لیں، ہم یہ بھی کرتے؟ اونچی جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں بس نماز میں پڑھ لی نا، قل ہو اللہ یاد کی ہوئی ہے، بس وہ پڑھ لی بہت ہے۔ سوچو جھوٹی خبروں کا اخبار گھنٹہ گھنٹہ روز پڑھتے ہو، نہار منہ کلیجے پہ جا کے خبر لگتی ہے، اتنے مارے گئے، اتنے پکڑے گئے، فلاں سیلاب آ گیا، یہ جل گیا، وہ ہو گیا، نہار منہ پڑھتے ہو، جھوٹی خبریں ہیں، اس میں سچی کتنی ہے نہیں پتا، اور پیسے دے کے پڑھتے ہو، 20 روپے 25 روپے کا اخبار آتا ہے۔ یہاں قرآن شریف ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں؟ الف لام میم اتنا پڑھا 30 نیکیاں مل گئیں۔ ایک مرتبہ اللہ کہا 40 نیکیاں مل گئیں۔ آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں 90 نیکیاں مل رہی ہیں آپ کو، اگر ہمیں عادت نہیں۔ تو قرآن کو جنہوں نے چھوڑ دیا پھر وہ مومن کائے کے ہیں؟ روز خود قرآن پڑھو۔ وہ مائیں کتنی اچھی تھیں جو بچوں کو ناشتہ نہیں دیتی تھیں جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتے تھے۔ اب مائیں خود نہیں پڑھتی تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ٹی وی لگانا ہے، وہاں مارننگ شو لگا ہوا ہے، ساری قوم ناچ رہی ہے، وہ ناچنے کے طریقے ہو جناب، گانے کے طریقے، وہاں پر جو گند آ رہا ہے وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، دھیان ہی نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں مولانا صاحب پریشانیاں بہت ہیں، بندش ہو گئی ہے، کاروبار نہیں رہا، تو کیا کیا ہے یہ بھی تو سوچو نا۔ یہ تمہاری اپنی بدعملیاں ہوتی ہیں جو تمہارے سامنے آتی ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم کو بھلا دینا، قرآن کریم کو میں پھر کہہ رہا ہوں ذرا دھیان دو، قرآن کریم کو کپڑے میں رکھا ہوا ہے۔ کپڑا بڑا قیمتی لینا ہے جی، بہت خوبصورت، میں نے قرآن شریف کا جزدان بنانا ہے، غلاف، بڑا قیمتی کپڑا اس میں رکھا ہوا ہے، بلائی دی ہے نا، رکھا ہوا ہے،
رمضان میں کھل گیا یا کسی کی موت پہ کھل گیا، اکثر کھلتا ہی نہیں ہے. وہ جو اچھے کپڑے میں رکھا وہ بند ہی رہتا ہے. کبھی کسی کی موت پہ گئے، وہاں پارا پڑھ لیا، کچھ آیتیں پڑھ لی، بس. یہ جن گھروں میں یہ ہو رہا ہے نا، وہ گھر قبرستان بن گئے، ایک دوسرے سے بات چیت نہیں. اور اب جب سے یہ موبائل فون آیا ہے، گفتگو تو ویسے ہی ختم ہو گئی ہے نا. 4 آدمی بیٹھے، چاروں اپنے اپنے فون پہ ہیں، کوئی آپس میں بات نہیں کر رہا. یہ دیکھیں، آپ کو یہ اخلاق میں کمزور کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیا کیا کھلونے ہمیں دیے گئے. اب بہن کے یہاں گئے، بھائی کے یہاں گئے، دوست کے یہاں گئے، فون پہ لگے ہوئے، ان سے بات کرنے کی فرصت کیا ہے؟ یہ اچھی بات ہے یہ؟ او جی دنیا سے وابستہ ہو گئے. ہاں جی، دنیا سے وابستہ ہو گئے، دین سے کٹ گئے. اب دین سے تعلق نہیں رہا. ایک سیلفی کا بخار ہمارے لوگوں کو، جہاں جاؤ مولانا صاحب ایک سیلفی. پہلے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کر دیں، سر پہ ہاتھ پھیر دیں، مصافحہ کا. اب کہتے ہیں سیلفی بنا لیں جی، فوٹو بنوا لیں. اب سب کو یہی شوق ہے. اور میں اکثر کہتا ہوں، پیر کی کسی کو چاہتے ہو فوٹو بنانی ہے تو دل میں بناؤ نا، ایسی بنی ہو کہ کوئی مٹا نہ سکے. وہ تو ڈیلیٹ ہو جائے گی، یہ تو ڈیلیٹ نہیں ہوگی نا. دل میں بناؤ. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے قرآن سے تعلق